لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ آیہ کریمہ سورہ نور کی آیت ہے. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے اور 24ویں سورے کی یہ 35ویں آیت ہے. سورہ نور کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسنوا اموالکم بصورت نور، اپنے اموال کی حفاظت کرو سورہ نور کے ذریعے سے. وحسنوا نساءکم بصورت نور، اور گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو، خواتین کو محفوظ کر لو سورہ نور کے ذریعے سے. جو گھر سورہ نور کی تلاوت سے آباد ہوگا، ہر روز ہر رات اس سورہ کی تلاوت ایک بار جو کرے گا تو اس گھر میں کوئی بھی شخص عفت کے خلاف کام کو انجام نہیں دے گا. وہ کام جو کہ انسان کے دامن کو آلودہ کر دے، ایسے کام کو اس گھر میں انجام نہیں دیا جائے گا. پروردگار عالم کی ایک عنایت یہ ہوگی کہ سورہ کے پڑھنے والے کے گھر میں عفت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. گویا اس سورہ کے پڑھنے والے انسان سورہ کے مفاہیم، سورہ کے مطالب پہ عمل کرتے ہوں گے، انہیں توفیق ہوگی کہ اس سورہ کے احکام پہ عمل کریں. چنانچہ نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا ہر فرد عفت والا ہوگا، پاک دامن ہوگا، نیک انسان بنے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جناب زہرا کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر خاتون ہیں. کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر خاتون جناب زہرا ہیں.
انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ موضوع قرآن اور احادیث سے ہے۔ احادیث میں بالکل واضح طور پہ ہے کہ جناب زہرا خیر و نساء اہل الدنیا، دنیا کی تمام خواتین میں سب سے بہتر ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ خیر و نساء امتی، میری امت کی سب سے بہتر خاتون میری بیٹی فاطمہ زہرا ہیں۔ اس طرح سے روایتوں میں آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد کیوں بی بی بہتر نہ ہوں؟ جناب زہرا تمام خواتین سے کیوں بہتر نہ ہوں؟ آپ کے والد پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی تربیت کی ہے، اپنے آغوش میں تربیت کی ہے، اور آپ کی والدہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے تربیت کی ہے، اپنی آغوش میں تربیت کی ہے۔ جب پیغمبر ایسی صورتحال میں اور اس طرح کے حالات میں تھے کہ باپ بھی دنیا سے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا، یتیم عبداللہ کہلائے جاتے تھے، لوگ طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے حکمت کے تحت ان کے ماں باپ کو اٹھا لیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں خاص تربیت کروں گا اپنے اس حبیب کی، اپنے رسول کی تربیت کی، اور اس طرح سے تربیت کی کہ واقعی آپ بے مثال رہے ہیں۔ اسی لیے یتیم اس موتی کو کہا جاتا ہے جو بے مثال ہو، بے مثل ہو، بے نظیر ہو۔ یتیم کے معنی کیا ہیں؟ یعنی وہ موتی، وہ گوہر نایاب جس کا کوئی مثل نہ ہو، اس موتی کو کہا جاتا ہے یتیم۔ اسی لیے کہتے ہیں در یتیم یا الدرۃ الیتیمہ عربی میں۔ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، لوگوں کے کہنے سے کہ فلاں یتیم ہے، وہ تو یتیم ہے، اس کا تو کوئی سہارا نہیں ہے، اور جناب خدیجہ پہ بھی اعتراض ہونے لگا تھا کہ آپ ایسی کی زوجہ بن گئی ہیں، ایسے شخص کی کہ جو یتیم ہے، جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جس کے پاس کوئی دولت ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو، العزیز من اعزہ اللہ، صاحب عزت وہ ہوتا ہے جسے اللہ عزت دیتا ہے، اور ذلیل وہ ہوتا ہے جسے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ لہذا آپ نے تربیت کی، جناب زہرا مرضیہ کی۔ پروردگار عالم نے جناب زہرا کو نور سے تعبیر کیا ہے، چونکہ کائنات میں نور سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، خود بھی روشن ہے، دوسرے کو روشن کر دیتا ہے، خود بھی صحیح راستے پہ ہے، دوسروں کو صحیح راستے پہ لانے والا ہوتا ہے۔ نور قرآن کریم میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نور کا لفظ احادیث میں بھی آیا ہے اور کئی معنوں میں آیا ہے۔ قرآن میں کبھی نور آیا ہے، خود اللہ کی کتاب کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، کبھی نور کا لفظ آیا ہے اسلام کے لیے، کبھی نور کا لفظ خود پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے، کبھی نور کا لفظ آل محمد کے لیے استعمال ہوا ہے، کبھی نور کا لفظ آئین اور قوانین اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مختلف الفاظ میں اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد مختلف معانی لیے ہیں۔
حدیثوں میں بھی اسی طرح سے ہے. حدیث میں نور کا لفظ استعمال ہوا اور نور سے مراد محمد اور آل محمد کو مراد لیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. مثلا زیارت جامع کبیرہ ہے، امام علی النقی علیہ السلام نے یہ زیارت انشاء فرمائی ہے. اس زیارت میں حضرت نے فرمایا ہے کہ خلقکم اللہ انوارا، اے محمد و آل محمد، خدا نے آپ تمام لوگوں کو نور کی شکل میں پیدا کیا ہے. فجعلکم بعرشہ محدقین، اس نے اپنے عرش کو سجایا ہے آپ کے ذریعے سے، آپ کو عرش میں قرار دیا ہے محدقین، اس طرح سے کہ پورے عرش پر آپ کا احاطہ ہے، آپ کا تسلط ہے. فجعلکم بعرشہ محدقین. یہ نور جناب زہرا کو بھی شامل ہے. جب تمام آل محمد ہیں تو زہرا بھی اسی میں شامل ہے. علم کو بھی نور کہا گیا ہے. روایت میں ہے العلم نور، علم نور ہے. یہ نور وہ نور نہیں ہے کہ ہم ہر طرح کی جانکاری کو نور کا لفظ دے دیں، نہیں، ہر طرح کے علم کو نور نہیں کہا جاتا ہے. نور اس علم کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے لیا جائے، محمد و آل محمد سے لیا جائے. جس نور کے آئینے میں، جس نور کی روشنی میں چل کے انسان جنت تک پہنچ جائے، اس نور کو کہا گیا ہے کہ وہ علم نور ہے. العلم نور، علم نور ہے. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ یہ نور اس انسان کے دل میں ڈالتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے دوست رکھتا ہے. تو یہ سورہ نور کی آیہ کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے اور اللہ زمین کا نور ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ نور جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرنے والا ہو. نور یعنی جو خود سجا ہوا ہو، آراستہ ہو اور دوسروں کو آراستہ کرنے والا ہو. نور یعنی خود زینت رکھتا ہے، دوسروں کو زینت عطا کرتا ہے. نور یعنی خود ہدایت پہ ہے، دوسروں کو ہدایت کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال طاق کی طرح ہے. طاق جو بنا دیا جاتا ہے دیوار میں، اس کے نور کی مثال طاق کی طرح ہے. کمشکات فیہا مصباح، جس طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجۃ، فی زجاجۃ، اور چراغ شیشے کی قندیل میں رکھا ہو. تو کوئی چراغ اگر جل رہا ہے اور پھر اس کو شیشے میں رکھ دیا جائے، جیسے کہ لالٹین جب جلتی ہے تو اس کا جو نور ہوتا، اگر اس کا شیشہ ہٹا لیا جائے تو اس وقت نور دیکھیے، اور شیشہ رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کا نور دیکھیے. نور میں جگمگاہٹ اور روشنی اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر شیشہ لگا دیا جائے. قندیل، اس کو قندیل کہا گیا ہے. تو وہ چراغ طاق میں رکھا ہوا ہے، اور چراغ جو ہے ایک قندیل میں ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور وہ قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی طرح ہے. یہ آیات کا ترجمہ، آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، فقروں کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس آیت کے جو جملے ہیں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. لیکن جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے
پوچھا گیا کہ اس آیت کی باطنی تفسیر کیا ہے، تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال طاق کی طرح ہے۔ فرمایا مشکات سے مراد فاطمہ زہرا ہیں، فاطمہ زہرا مراد ہیں۔ اور فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، تو طاق سے مراد فاطمہ زہرا، اور چراغ سے مراد ارشاد ہوتا ہے الحسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام مراد ہیں۔ اور اس کے بعد المصباح فی زجاجۃ، ایک خاص چراغ ہے جو کہ قندیل میں ہے، فی زجاجۃ شیشے کی قندیل میں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دوسرا جو المصباح آیا ہے جس کے معنی پھر چراغ کے ہیں اور اس کے اوپر الف لام بھی داخل ہے، یعنی ایک خاص چراغ ہے، تو اس چراغ سے مراد امام حسین مراد ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو بات ذہن میں آئی کہ اس آیے کریمہ میں مشکات سے مراد، طاق سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور مصباح کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد امام حسن ہیں۔ پھر ایک بار پھر مصباح آیا ہے لیکن اس پہ الف لام داخل ہے، اس سے مراد خاص چراغ ہے کہ جو کہ چراغ سے مراد یہاں پہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور وہ قندیل جو کہ شیشے کی ہے، شیشے کی قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں ہے فاطمۃ علیہ السلام کانہا کوکب دری بین نساء اہل الدنیا، اس سے مراد فاطمہ زہرا ہیں کہ جو ایک جگمگاتے ستارے کی طرح ہیں۔ فاطمہ زہرا جگمگاتے ستارے کی طرح ہیں، کس کے لیے؟ بین نساء اہل الدنیا، دنیا کی عورتوں کے درمیان فاطمہ ایک جگمگاتے ستارے کی طرح ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ جناب فاطمہ تمام خواتین میں سب سے بہتر خاتون ہیں، ایک جگمگاتے ستارے کی طرح ہیں۔ الزجاجۃ کانہا کوکب دری، یہ کوکب دری، یہ جگمگاتا ستارہ، یہ چراغ کہاں سے روشن ہوتا ہے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، ایک مبارک درخت جس کا نام زیتون ہے، اس سے یہ درخت، اس درخت سے یہ چراغ روشن ہوتا ہے۔ تو زیتون کے مبارک درخت سے یہ چراغ روشن ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اور معصومین کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد شجرہ جناب ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم وہ مبارک شجرہ ہیں کہ تمام انبیاء جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں، تمام اوصیاء جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسی لیے نسل ابراہیم کو مبارک شجرہ کہا گیا ہے، مبارک درخت کہا گیا ہے۔ زیتون، زیتون کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ زیتون کے مبارک درخت سے یہ چراغ روشن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زیتون وہ درخت ہے کہ جس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں، بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں اس کے۔ اور جناب ابراہیم کی نسل سے اتنے انبیاء وجود میں آئے ہیں، ان کے فائدے اگر آپ غور کریں تو کائنات کا ایک ایک فرد ہدایت پاتا ہے تو انہی انبیاء کے ذریعے ہدایت پاتا ہے، انہی اوصیاء کے ذریعے ہدایت پاتا ہے، جو جناب ابراہیم کے دور میں ابراہیم کے ساتھ تھے، وہ اسی جناب ابراہیم ہی کے طفیل میں اس کو ہدایت ملی ہے۔
پھر جناب ابراہیم کے بعد جن لوگوں کو ہدایت ملی ہے وہ بھی نسل جناب ابراہیم ہی سے تھے کہ جن کو ہدایت ملی ہے۔ وہ اصل تھے، بعد میں ان کے ذریعے سے اور بھی لوگ جو جڑتے گئے ان کو بھی ہدایت ملتی گئی اور دوسرے افراد کو بھی ہدایت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ زیتون کا مبارک درخت، تو زیتون سے مراد کثیر النفع، یعنی زیتون کا درخت بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے میوے فائدہ مند ہیں، اس کے پتے فائدہ مند ہیں، اور اس کے بہت سے اس کا روغن فائدہ مند ہے۔ ایسا روغن ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن، روغن یعنی تیل، زیتون کا تیل خود بخود روشن ہو، اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہونے کا اندیشہ ہے اتنا۔ اب اس آیے کریمہ کی تفسیر پھر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ العلم، اس سے مراد علم ہے کہ جو علم جناب زہرا سے وجود میں آیا ہے۔ العلم وہ علم ہے جو جناب زہرا سے وجود میں آیا ہے، اللہ نے اس کو زید سے تعبیر کیا ہے۔ آیت آگے بڑھتی ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، کہا نور علی نور کا ترجمہ، اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ امام بعد امام منہا، زہرا کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آپ سے امام وجود میں آئیں گے، امام کے بعد پھر امام وجود میں آئیں گے، ان کے بعد پھر امام وجود میں آئیں گے، یہاں تک کہ 11 امام آپ سے وجود میں آئیں گے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، خداوند عالم اپنے نور کی طرف یعنی ائمہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، جو واقعی صدق نیت سے اہل بیت کے پاس آتے ہیں، پروردگار عالم ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ نور کی اس آیت 35 میں پروردگار عالم نے اپنے کو نور کہا، اس کے بعد جناب زہرا کو مشکات سے تعبیر کیا، اور اس کے بعد امام حسن کو مصباح کہا، امام حسین کو المصباح کہا، اس کے بعد جناب زہرا کو جگمگاتا ہوا ستارہ فرمایا، اس کے بعد آگے فرمایا نور علی نور، یعنی اس جگمگاتے ستارے سے امام بعد از امام ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ ایسے امام ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ دوسروں کی رہنمائی کرے گا اور وہ ان کے دیوڑی پر آ کے ہدایت پا لیں گے اور راہ جنت پہ آ جائیں گے۔ یہ سب کچھ زہرائے مرضیہ کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہے۔ تو ایسی خاتون کائنات کی سب سے بہتر خاتون ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس خاتون جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور مختلف انداز سے تذکرہ کیا ہے، کبھی پروردگار عالم اس خاتون کو مبارک ذات کہہ کے، لیلۃ مبارکہ کہہ کے تعبیر کیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ لیلۃ القدر، فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، کبھی فاطمہ کو تعبیر کرتا ہے حبہ سے، حبہ یعنی دانہ، دانے کو آپ بوتے ہیں، ایک دانہ بوتے ہیں اور اس سے پھر بالیاں نکلتی ہیں، بالی میں ایک ایک بالی میں کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں۔ یہ جناب زہرا کو دانہ قرار دیا، اور اس دانے سے جتنے دانے اور پیدا ہوتے ہیں بالیوں کی شکل میں، یہ فرماتا ہے کہ یہ نسل زہرا ہے۔ آج دیکھیے کائنات میں جناب زہرا کی نسل
ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، زینت افزائے زمین ہے، زمین کا اغلب حصہ، اغلب خطۂ زمین، زیادہ تر خطۂ زمین نسل زہرا سے آباد ہے۔ یہ بی بی کی اتنی بابرکت ذات ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جناب زہرا کو یاد کیا ہے، تو بہتر خاتون، آپ سے بہتر خاتون کائنات میں کوئی نہیں ہے، بہترین خاتون، جگہ جگہ یاد کیا ہے۔ یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، ان ایام میں فدق کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مودت زہرا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ فدق کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، جناب زہرا کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کو پڑھا جائے کہ جس میں جناب زہرا کا تذکرہ ہے اور فدق کا تذکرہ ہے۔ آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے رسول آپ اپنے قرابت دار کو اس کا حق دے دیں۔ تو یہاں قرابت دار کا لفظ آیا، پیغمبر نے قرابت دار کا لفظ جب آیا تو پوچھا کہ معبود یہ قرابت دار کون ہیں؟ جبرائیل امین نے آ کے فرمایا ہے یا فاطمہ علیہ السلام، یہ فاطمہ ہیں۔ اگرچہ لفظ قرابت دار اور جگہ بھی آیا ہے مگر وہاں تنہا فاطمہ نہیں ہے، جیسے آپ لوگ کو خود یاد ہے وہ آیہ کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فی القربہ، وہاں بھی القربہ آیا ہے، یہاں بھی القربہ ہے، لیکن یہاں القربہ سے مراد صرف فاطمہ ہیں، وہاں القربہ سے مراد جب پیغمبر سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہے فاطمہ تو وعلی والحسن والحسین۔ اس میں اس آیہ کریمہ میں القربہ سے مراد فاطمہ بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں کہ جن سے ہم محبت کریں اور آپ کا اجر رسالت ادا ہو جائے؟ تو پیغمبر ان ہستیوں کا نام لیتے ہیں۔ یہ عجب بات ہے کہ اس آیت میں جو ذو القربہ آیا ہے مودت کے ساتھ آیا ہے۔ مودت کیسے لکھا جائے گا؟ میم واو دال ہے نا، اور دال کے اوپر تشدید ہے، پھر آخر میں تے ہے، مودت ہے نا۔ جبکہ عربی زبان میں اس لفظ کو جو لفظ مودت ہے اس کے معنی محبت کے ہیں، اس لفظ کو بدل کے دوسرا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تو وہ بھی محبت کے معنی میں ہے، جیسے لفظ ود ہے، واو دال، لفظ وداد ہے، واو اور دال، وداد۔ لیکن مودت کے لفظ کو ترجیح دیا اللہ نے اہل بیت کے لیے، نہ ود کا لفظ استعمال کیا نہ وداد کا لفظ استعمال کیا، چونکہ ود میں واو اور دال ہے اور وداد میں بھی یہی چیز ہے، مگر مودت میں دو دال ہے اور تشدید بھی ہے، مودت۔ یعنی یہ فرمایا کہ اہل بیت کے سلسلے میں معمولی محبت نہیں چاہیے، ایسی محبت چاہیے کہ محبت سختی اور شدت کے ساتھ ہو، جیسے دو دال کو ادغام کر دیا گیا ہے، دال کو دال میں کیسے جوڑ دیا گیا ہے، اتنی زیادہ کہ اب آپ کو ایک دال نظر آئے گی، لیکن تشدید کے ذریعے اسے آپ دو بار پڑھیں گے۔ اہل بیت کی محبت بھی ایسے ہی دل کے اندر سخت ہو جانا چاہیے جیسے مودت میں دال کو مشدد کر کے سخت کر دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں، پیغمبر سوال کرتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں کسی اجر کا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سوال کسے کہتے ہیں؟ سوال کسے کہتے ہیں؟ سوال جب کوئی پست انسان کسی بلند سے کچھ طلب کرے، اسے سوال کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برابر برابر سے بھی طلب کرے تو اسے بھی سوال کہا جاتا ہے۔ بہرحال
پیغمبر نے اہل بیت کے مرحلے میں یہ گوارا کیا کہ میں اپنے کو فرض کرتا ہوں کہ تم میں پست ہوں، اب تم سے میں سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اگر تم مجھے عزت دیتے ہو تو اگر برابر کے بھی مان لو گے تب بھی تم کو چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم پروردگار عالم نے جناب زہرا کو مختلف انداز میں یاد کیا، کبھی ذوالقربہ، القربہ سے مراد فاطمہ لیا ہے، کبھی القربہ سے مراد اہل بیت کو لیا ہے، یعنی فاطمہ کے ساتھ اور ہستیوں کو لیا ہے۔ تو یہ فاطمہ خیر نساء اہل الجنہ، اہل الدنیا، دنیا کی تمام خواتین میں سب سے بہتر خاتون ہے۔ لیکن اس خاتون کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، کتنی اذیتیں کی گئیں، بہتر خواتین ہونے کے باوجود، بہترین خواتین میں شامل ہونے کے باوجود کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں، اپنے لیے ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ اپنا تعارف کرائیں۔ کون ہے جو جناب زہرا کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ اور پھر مدینے میں ہیں، مدینے والوں کو اپنا تعارف کرا رہی ہیں، مدینے میں رہ کے مدینے والوں کو تعارف کراتی، فرماتی ہیں وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله وسلم۔ فرماتی وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اور یہ صرف لفظ کو نہ جانو، میرا نام معنی کی مناسبت سے ہے۔ فاطمہ یعنی دوزخ کی آگ سے اپنے چاہنے والوں کو بچانے والی، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اگر میرے دامن سے متمسک ہو گئے تو دوزخ سے آزادی کا پیغام حاصل ہو جائے گا۔ جو بھی متمسک ہوا وہ دوزخ سے آزاد ہوا۔ جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا رسول خدا ہیں۔ اقول عودا و بدعا، میں نے شروع میں جو بتایا تھا کہ فدق میرا ہے، پیغمبر نے مجھے ہدیہ کیا ہے، نہلا ہے، وہی بات میں آخر تک کہوں گی۔ یاد رکھو لا اقول ما اقول غلطا، میں معصومہ ہوں، میری زبان پہ کبھی غلط الفاظ آ ہی نہیں سکتے۔ ولا افعل ما افعل شططا، اور کبھی میرا کوئی فعل حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں فعل کے اعتبار سے بھی معصوم ہوں، قول کے اعتبار سے بھی معصوم ہوں، میں ہر لحاظ سے معصوم ہوں۔ اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم۔ عزیزو، بی بی خطبہ تو دے رہی ہیں، اپنا تعارف کرا رہی ہیں، لیکن کیا سامنے والوں پہ کوئی اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا۔ کھڑے ہو جاتے مہاجرین، کھڑے ہو جاتے انصار، کچھ مہاجر ہو جاتے، کچھ انصار مل جاتے، مل کے کہتے بی بی ہم آپ کا حق دلوائیں گے، ہم لڑیں گے ان سے، ہم ان سے آپ کا حق دلوا کے رہیں گے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ بہترین خاتون، کائنات کی سب سے عظیم ترین خاتون کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، بلکہ اسی دربار میں یعنی مسجد نبوی میں پیغمبر کی طرف مخاطب ہو کے ایک مرثیہ پڑھتی ہیں۔
مرثیہ پڑھتے قد کان بعدک انباء وحنبسۃ لو کنت شاہدہا لم تکثر الخطب انا فقدناک فقد الارض واوبلہا واختل قومک۔ آپ فرماتی ہیں اے میرے بابا، آپ کے بعد بہت سے مصائب مجھ پر پڑے، اتنے مصائب پڑے مجھ پہ، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر آپ ہوتے تو آپ سے وہ ظلم نہ دیکھے جاتے، آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بابا ایسے ایسے مصائب مجھ پہ ڈھائے گئے کہ کائنات میں نہ عرب پہ کسی پہ ایسا ظلم ڈھایا گیا، نہ کسی عجم پہ ڈھایا گیا۔ انا رزعنا بما لم یرززوا شجن، ہم کل کے کل اہل بیت، میں بھی، علی بھی، حسن بھی، حسین بھی، ہم کل کے کل مصائب کا شکار ہوئے، امت نے ہم پر مصائب ڈھائے۔ انا رزعنا بما لم یرززوا شجن، کسی صاحب تکلیف کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ ہاں، نہ عرب میں نہ عجم میں۔ بابا تجہمتنا رجال واستخف بنا، کچھ لوگ آگ و لکڑی لے کر آ گئے، دروازے پر آئے اور ہمارے دروازے پہ ہجوم کر لیا، آگ و لکڑی لے کر آئے۔ واستخف بنا، ہمارے احترام کو پامال کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، لوگ کہتے ہیں کہ آگ و لکڑی کہاں، کس طرح سے؟ کتابوں میں نہیں ہے، کتابیں تو بھری پڑی ہیں۔ شیعوں کے یہاں تو ضروریات دین میں سے ہو گیا ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا واضح ہے۔ لیکن غیر شیعہ تاریخ طبری دیکھ لیجئے، تاریخ واقدی دیکھ لیجئے، اور مختلف تاریخیں دیکھ لیجئے، ہاں، جواہر الانفاس وہاں دیکھ لیجئے، کتاب المحاسن وہاں دیکھ لیجئے، ہر فرد نے، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی دیکھ لیجئے۔ عزیزو، آتا ہے آگ و لکڑی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے لأحرقن، میں ضرور آگ لگا دوں گا، او لتخرجن للبیعت، یا پھر نکلو اور بیعت کرو۔ زہرائے مرضیہ دروازے کے پیچھے آ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اس گھر میں حسن اور حسین بھی موجود ہیں۔ ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ ادھر سے جواب یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ہوا کرے، میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا، دروازے میں آگ لگا دوں گا، یا پھر علی باہر آئیں اور بیعت کریں۔ ہاں عزادارو، آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا۔ عزیزو، در و دیوار کے درمیان زہرا کو پیس دیا گیا کہ زہرا ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ کر فضا کو آواز دینے لگی، یا فضا خذینی، اے فضا مجھے سنبھالو، اس لیے کہ میرا بچہ محسن شہید ہو گیا ہے۔ ہاں عزیزو، ایسا ظلم ڈھایا گیا۔ عزیزو، روایت بتاتی ہے کہ زہرا کا بازو بھی زخمی ہوا، زہرا کے پہلو بھی زخمی ہوئے، زہرا کے بدن مبارک زخمی ہوا۔ عزیزو، ان تمام زخموں کو جو زہرا پہ آئے، زہرا سب بھلا دیتی ہیں، لیکن حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگائے رہتی ہیں۔ ہاں عزیزو، اتنا اپنے سینے سے لگائے رہتی تھی، ہر وقت کہتی تھی
اے میرے بیٹو کہاں ہے تمہارے نانا، کہاں ہے تمہارے نانا جو تمہارا اتنا خیال رکھتے تھے اور اتنا کہہ کے آپ حسن حسین کو سینے سے لگا لیتی تھی۔ اور یہی منزل اس وقت بھی پیش آئی کہ زہرا جب دنیا سے رخصت ہو گئی اور علی نے آخری دیدار کے لیے طلب کیا، زینب بھی آئیں، ام کلثوم بھی آئیں، حسن حسین بھی آئے۔ حسین پائیں تھی، حسن سرہانے اور اپنے منہ کو اپنی مادر گرامی کے چہرے پہ مل رہے ہیں، حسین پاؤں پہ مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن حسین کی زبان پہ جملے آتے، مادر گرامی کلمینی، ارے ہم سے باتیں کیجئے اس سے پہلے کہ دل پھٹ جائے۔ عزیزو مولا فرماتے ہیں بند کفن ٹوٹے ہاتھ برآمد ہوئے، اور ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی کہ اے علی حسن اور حسین کو ماما سے، اپنی مادر گرامی سے جدا کر دے، ورنہ یہ ملائکہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فقد اشتاق الحبیب الی الحبیب، حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ عزیزو جس طرح زہرائے مرضیہ کو لوگوں نے شہید کیا، اور بی بی اپنے مصائب بیان کر رہی تھی، بی بی کے بدن کو زخمی کیا گیا، چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ عزیزو یہ سارے مصائب ملتے ہیں، اور اسی طرح سے حسین نے کربلا میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، لیکن وہاں کوئی رحم کرنے والا موجود نہیں تھا، وہاں پہ کوئی قریب نہیں تھا۔ ایک بیٹا تھا لیکن وہ خیمے میں بیمار پڑا ہوا تھا، اس پہ جہاد فرض نہیں تھا۔ عزیزو کیا ہوا؟ حسین فریاد کر رہے ہیں، لیکن فریاد کا جواب کوئی نیزے سے دیتا ہے، کوئی تیروں سے دیتا ہے، کوئی عصا سے دیتا ہے، کوئی پتھروں سے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھتا ہے کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آتا ہے۔ میدان میں ایک مرتبہ آسمان سے آواز آتی ہے جو پورے میدان کربلا میں گونجتی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔